میں نے ایگری کیا کہ بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے ایگری کیا، مانتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مانتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بڑے تواتر کے ساتھ کہا جاتا ہے اور نون لیگ میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑی مجبوری میں حکومت لی ملک کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے۔ ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے ہیں کہ آپ کو اوپر بہت زیادہ کوئی مجبوری تھی؟ اگر وہ پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی اس کے بعد الیکشن میں جایا جا سکتا تھا، کسی نے آپ کے سر پہ کوئی تلوار نہیں رکھی تھی، اور اگر اکنامک فیکٹ دیکھے جائیں حالات تو اس کے بعد زیادہ خراب ہوئے۔ اس وقت 6% کی گروتھ چل رہی تھی، بعد میں جو کہ گر بھی گئی، اکنامیکلی بھی خرابی آئی، پولیٹیکلی بھی خرابی آئی۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ جی وہ یہ جو تواتر کے ساتھ بیانیے بنائے تھے کہ ریاست کو بچانے کے لیے حکومت لینا ضروری تھا؟ یہ کوئی آرگومنٹ، آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کوئی مزہ نہیں آتا؟ نہیں، وہ حالات واقعی ایسے تھے، ہمیں بھی سمجھائے، ہم بھی یہیں پہ تھے، ہم بھی تھے کہ کیا حالات تھے؟ حالات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات بالکل ایسے تھے، ہم اپوزیشن میں تھے اور حالات ایسے تھے کہ جو 105 روپے کا ڈالر تھا، اگر آپ دیکھ لیں تو 85 روپے پہ پہنچ گیا، 185 پہ۔ جو پیٹرول 70-80 روپے تھا وہ 250 پہ پہنچ گیا۔ جو آٹا 40 روپے کا تھا یا چینی 40 کی تھی وہ کہاں پہنچی۔ ان حالات میں ہم نے یہ قدم ضرور اٹھایا، مگر ہمیں اس کے بجائے ہمیں الیکشن میں جاتے تو اور بہتر ہوتا۔ شاہ صاحب اس کے بعد وہ 180 پہ ڈالر لیا تھا آپ نے، وہ 300 بھی کراس کر گیا تھا، اور جو یہ آٹے چینی کی قیمت بتا رہے ہیں ڈبل ہو گئی 16 مہینے میں۔ تو کوئی آپ کے کوئی اس میں جو ہے حالات اتنے برے نہیں تھے اکنامیکلی کم از کم؟ میں بڑا کلیئر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک ڈپ لگتی ہے نا، اس کو آپ کتنا بھی بند باندھیں، میں اپنے ایکسپیرینس سے ضرور یہ کہوں گا وہ ڈپ رکتی نہیں ہے۔ جب طوفان آتا ہے کہ طوفان کے آگے کوئی دیواریں جتنی بھی مضبوط کھڑی کر دے اڑ جاتی ہے۔ جب سیلاب بڑے زور سے آتا ہے تو بڑے بڑے جو پروٹیکشن بند ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیلاب تھا، خطرناک سیلاب تھا مہنگائی کا۔ ہم خوش فہمی میں آ کے اگر یہ سوچ کے ہم چلے گئے کہ ہم اس کو روک لیں گے، وہ ہماری ناکامی ضرور ہوئی ہے۔ مگر آپ اگر پورا حساب لینا ہو نا، ہم اس میں 11 پارٹی ہیں، ہم سے اپنی پارٹیوں کی جب اپنی حکومت تھی جو مینیفیسٹو دے کے ہم آئے تھے، اس مینیفیسٹو کے سوالات ہم سے پوچھ لیں، 2008 کے پوچھ لیں، 2093 کے پوچھ لیں، 70 کے پوچھ لیں، ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ مگر ریسنٹلی ہم 2008 سے 2013 کے جواب دہ ہیں کہ ہم نے جو میں 2008 اور 13 کا اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہتر حالات چھوڑ کے گئے تھے 2013 میں، تو اس کا میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کہہ کے پتلی گلی سے جو نکل جاتے ہیں تواتر کے سے کہ جناب بڑی مجبوری تھی کیونکہ ہم 11 پارٹیوں کا ایک مجموعہ تھے تو کافی ایسے ایکشن کرنے پڑتے ہیں، سو وہ 16 مہینے کا آپ کو بہرحال ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اس سے شاہ صاحب اس طریقے سے آسانی سے تو نہیں نکلا جا سکتا۔ اس میں میں تو بڑا کلیئر کہتا ہوں نا کہ اس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیں سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ مگر کچھ لوگوں کی یہ ضرور بات تھی کہ ہمیں 16 مہینہ الیکشن کر کے ٹائم پہ الیکشن کرانا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم ہیں ڈیموکریٹک لوگ، ہم سیاسی جمہوریت کے لیے بنے ہیں، جمہوریت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ سے لے کے آج تک ہم جیسے برکروت ہے۔ آپ نے دیکھا میں لیڈر آف اپوزیشن تھا، میاں نواز شریف کے اوپر اپوزیشن کے باہر عمران خان نے اندر سے باہر چلے گئے اور جو پوزیشن پیدا کی اس نے ہمیں اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کی، اپوزیشن برائے ڈیموکریسی کی، اپوزیشن برائے پارلیمنٹ کی۔ تو ہم پارلیمنٹ کی لیے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملانا پڑا، ان کی مدد کرنی پڑی تو وہ بھی کی۔ اگر جب ایسی شاہ صاحب اسی لیے میں گلہ کر رہا ہوں آپ سے، اگر ہم میں آپ سے اسی لیے گلہ کر رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ایک جمہوری پارٹی رہے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک بڑا تاریخی آپ کی گلہ بنتی ہے، وہ اسی لیے گلہ پیپلز پارٹی سے بنتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک ہسٹری رہی ہوئی ہے۔ تو جب 90 دن کے الیکشن کے پی اور پنجاب کی، مجھے یہ کہنے دیں پلیز، کے پی اور پنجاب کے اندر بھی جب الیکشن 90 دن کے اندر نہ تھا، اس وقت آپ نے رائے شماری کے اس کو مردم شماری کے اس کو حصے کو لازمی کروانا، اور جب فیڈرل گورنمنٹ جس کا آپ حصہ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ریسورسز نہیں دے سکتے، آپ نہیں بولے، آپ حصہ تھے۔ اس میں آپ سے میں
دیکھیں میں متفق نہیں ہوں آپ سے، کیونکہ یہ بدنیتی پہ مبنی اسمبلیوں کو توڑا گیا، اور آئین کے تحت تو یہ بالکل غلط ہوا کہ اگر اس کو زوری کوئی بھی اسمبلی توڑی جاتی ہے، وہ اسمبلی نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹ سکتی، آئین کے اندر ہے، قانون کے اندر ہے۔ اور پرویز الہی نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ مجھے دباؤ ڈال کے یہ مجھے استعفیٰ دلوایا گیا ہے، وہ کہا تھا آپ کو پتہ ہے، تو یہ اللیگل نہیں، میں شاہ صاحب آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کوئی ریزن ہونے چاہیے، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کو بڑا اچھا طریقے سے پتہ ہے، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے، وہ جب فیل کرے کہ اس کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے وہ ریزالو کر سکتا ہے۔ آپ اگر دوسری مرتبہ آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ مجھے وہ آئین کی شکل دکھائیں گے جس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نہیں، دباؤ کا مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے دباؤ کا یہ کہا ہے، مگر آپ یاد کر لیں، دیکھ لیں، آپ پوچھ لیں اپنے سینئر اینکر صاحبہ سے، پوچھ لیں آپ۔ شاہ صاحب وہ میرے سے بڑی جونیئر بیٹھی ہوئی ہیں، دباؤ ساری بدنیتی پہ مبنی تھی، بدنیتی تو وہ ثابت کرنا مشکل بات ہے نا، بدنیتی تو وہ پہلے صوبوں کی الیکشن کروا لیں اور صوبوں میں جیت کے آئیں، پھر بڑی الیکشن میں جائیں، اور پھر نیچرلی 2 صوبے جب ہوں گے تو وہ صوبے الیکشن کرائیں گے۔ شاہ صاحب یہ ہر پارٹی کے پاس جو ہے، میں عرض کروں کہ ہر پارٹی کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب نے 77 کی اسمبلی پہلے اسی لیے توڑ دی تھی کہ ان کے خیال میں ان کو بہتر سوٹ کرتا ہے، یہ آئین کے اندر اختیار ہے کہ کوئی پارٹی سمجھے کہ اس کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے، اسے کوئی وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بھٹو صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے دباؤ کے تحت اسمبلی توڑوائی گئی۔ پرویز الہی کا بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ اس طرح اس نے کہا۔ یہ پرویز الہی نے، دیکھیں بات سن لیں آپ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ جیسے اینکر اگر ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ پرویز الہی نے یہ کہا نہیں کہا کہ مجھ سے دباؤ کے تحت الیکشن اسمبلی توڑوائی گئی ہے۔ نہیں خورشید شاہ صاحب آپ اپنی بات میں بالکل ٹھیک ہے سر، آپ اپنی بات میں بالکل ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، مگر عامر صاحب بھی اپنے پوائنٹ میں صحیح ہے کہ اگر وزیراعظم سمجھتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کو توڑنا چاہیے، مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس کو توڑ کے دوبارہ سے آنا چاہیے ہمیں، تو عامر صاحب بھی اپنے پوائنٹ میں بالکل ویلڈ ہے۔ پرویز الہی صاحب کی جہاں تک آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ وزیر اعظم اپنی اسمبلی کے اوپر جب آ جائے وہ توڑ سکتا ہے۔ نہیں، یہ پرویز الہی کا میں آپ کو بیان پروڈیوسر صاحب اگر نکال کے دکھا سکیں، شاہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا تھا عمران خان کو کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں، انہوں نے کہا کہ مناسب ہے کہ وہ توڑ دیں، جو یہ ضرور کہا، زبردستی یہ نہیں کہا کہ مجھے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہا گیا کہ توڑ دیں۔ اس کی معنی کیا ہے؟ یہ بندوق رکھی جاتی ہے، میں ڈیفرنٹ بندوق رکھی جاتی ہے، وہ جس طرح نظر ربانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل پہ پارٹی ڈسپلن پورے کرتے ہوئے سائن کر دیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی مرضی نہیں تھی، کہ میرا خواہش تھی کہ نہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی زبردستی نہیں ان کے ساتھ کی گئی تھی۔ یہ مسلم لیگ کیوں جو تھی وہ مسلم لیگ اپنا تحریک انصاف نہیں تھی، اس کی کولیشن گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر اس کا پارٹی پالیسی کرنے سے پہلے نہیں چلتا، پلیز انڈرسٹینڈ کریں آپ۔ شاہ صاحب ایسے کی بات نہیں ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے۔ چلے میں آپ سینئر آدمی ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کرتا۔ میں نے ایگری کیا کہ بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے ایگری کیا، مانتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مانتے ہیں، ہو گئی۔ اب الیکشن کی بات کرو، آگے کیسے بڑھے، آگے پاکستان کو کس راستے پہ لے جائے، اور کس طریقے سے الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور پنچر نہ لگے، کوئی پنچروں کی باتیں ہونے لگے، پھر 18 مہینہ 36 مہینے حکومت چلے، یہ نہ چلے، 5 سال حکومت پورا کرے، صاف اور شفاف الیکشن ہو، کوئی کسی کو شکوہ نہ ہو،